ایک کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کے حج قبول۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سال میں حج کے لیے گیا۔ حج کے افعال کی ادائیگی سے مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد میں حرم شریف میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران مجھے نیند آ گئی۔ نیند میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے؟ دوسرے نے کہا 6 لاکھ۔ ان میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ پہلے نے دوبارہ سوال کیا۔ دوسرے نے کہا ان میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ میں ان کی باتیں سن کر بہت پریشان اور مضطرب ہوا اور مجھے بہت دکھ ہوا۔ چنانچہ میں نے اس فرشتے کو کہا کہ یہ خلق کثیر حج کے لیے جمع ہوئی، یہ لوگ کتنی دور سے کتنے لمبے اور کٹھن سفر کر کے آئیں، کتنی مشقتیں اور تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، پھر بھی ان کے حج قبول نہیں کیے گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی محنت ایسی رہی رائے گان چلی جائے گی؟ اس پر وہ فرشتہ بولا، ہاں البتہ دمشق میں ایک موچی رہتا ہے جس کا نام علی بن موفق ہے، وہ حج میں تو نہیں آ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرمایا ہے، اور اس کی برکت سے ان سب لوگوں کے حج بھی قبول کر لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے بیدار ہوتے ہی دمشق جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ اب میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں تھا کہ میں اس شخص سے جا کر ملاقات کروں اور اس کے حالیہ حالات دریافت کروں کہ آخر وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی بدولت اس کو یہ مرتبہ مل گیا کہ نہ صرف اس کو گھر بیٹھے بٹھائے حج کا ثواب مل گیا، بلکہ اس کی وجہ سے لاکھ لوگوں کے حج مقبول ہوئے۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں دمشق جا پہنچا اور عجیب اتفاق کے بغیر کسی نشانی اور رہنمائی کے سیدھا اسی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص نکلا۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا میرا نام علی بن موفق ہے۔ میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میرا کام یہ ہے کہ میں کمزور اور حاجت مند لوگوں کی سفارش کر کے ان کا کام کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ وہاں قریب میں ایک مسجد تھی، ہم اس مسجد میں چلے گئے اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ سب اسے بتا دیا اور اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ یہ سن کر وہ آدمی رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے کہا آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ ذرا مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ اس نے کہا 30 سالوں سے مجھے کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کا شدید شوق تھا۔ اپنے اس مقصد کی خاطر تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ 350 درہم جمع ہو گئے۔ چنانچہ اس سال میں نے حج پر جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ فی الحال یہ رقم تھوڑی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ 1 سال مزید انتظار کر لیتا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ سال تک 400 درہم ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ حج کر آؤں گا۔ چنانچہ میں نے حج کا سفر آئندہ سال تک مؤخر کر دیا۔ دوسری طرف میری بیوی حمل سے تھی۔ ایک دن اس نے کسی پڑوسی کے گھر سے آنے والے کھانے کی خوشبو سونگھی تو اس کی حالت خراب ہو گئی اور اس نے مجھ سے اس کھانے کا مطالبہ کر دیا۔ میں اس گھر کے دروازے پر گیا۔ گھر کی مالکہ ایک عورت تھی۔ میں نے اس سے ساری صورتحال بتائی اور تھوڑا سا کھانا دینے کو کہا۔ اس پر وہ عورت رو پڑی اور کہنے لگی میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، انہوں نے اس پورے ہفتے میں کچھ نہیں کھایا کیونکہ میرے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن جب ان کی بھوک اور خستہ حال مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو مجبوراً آج میں ویرانے کی طرف چلی گئی۔ وہاں مجھے ایک مرا ہوا گدھا پڑا ملا۔ میں اسے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر لے آئی۔ اب ہانڈی میں وہی گوشت پک رہا ہے۔ اس گوشت کا کھانا ہمارے لیے تو جائز ہے کیونکہ ہم حالت اضطرار میں ہیں، لیکن تمہارے لیے جائز نہیں، لہٰذا آپ اس سالن کو لے کر کیا کریں گے؟ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں ان کی ہمدردی اور شفقت نے جوش مارا۔ میں گھر آیا اور جمع شدہ سارے درہم اٹھائے اور جا کر اس عورت کو دے دیے اور کہا انہیں اپنی ذات پر اور اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس صدقے کو حج پر فوقیت دی اور یہی سوچا کہ انشاءاللہ بفضل ہی تعالی میرا یہ صدقہ ہی حج کے قائم مقام ہو جائے گا، کیونکہ حج فرض تو نہ تھا، اپنے شوق سے نفلی حج کرنا چاہتا تھا۔